اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک وقال تعالى في موضع آخر وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. معزز حضرات و خواتین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الم نشرح کی ایک آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بڑا اونچا کر دیا ہے، آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے، لہذا قیامت کی صبح تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا رہے گا، اور دشمنان اسلام جن کی ذہنوں میں کدورت ہو، دلوں میں گندگی ہو، زبان فحش کاری کی عادی ہو، ایسی گندی زبانوں سے نکلنے والے ناقص کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مرتبت میں رتی برابر کمی نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ کہ ایسی ذات، ایسی شخصیت جس کی تعریف کر دی گئی، جس کی تعریف ہے ہی۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محمد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کی تعریف ہمیشہ کی جانے والی ہے، جس کی تعریف ہوگی ہمیشہ ہوگی، نہ ختم ہونے والی تعریف، اور ایسی صفات جس میں کوئی مکمل اور اکمل ہو، یعنی کہ نام میں ہی تعریف آپ کی لکھ دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص محمد کہہ کر اگر آپ پر غلط بیانی کرتا ہے تو وہ آپ پر جھوٹ کس رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول کا نام لے کر آپ کی تعریف کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی تعریف کی گئی ہے، آپ کی تعریف نہ ختم ہونے والی ہے، پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط بیانی کر رہا ہے، تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے کہ بیک وقت ایک ہی زبان سے آپ کی تعریف کرتا ہے اور دوسری زبان پر آپ کی عزت پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ محمد نام سے ہی آپ کی تعریف کافی ہے۔ اور محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ کہ مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دشمن کو رکھا ہے۔ یہ جو مجرمین ہوتے ہیں، یہ جو سرغنے ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، ایسے لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر نبی کا دشمن رہا ہے، اور یہ دشمنی ازل سے چلتی ہوئی آئی ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دشمن رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیے کتنے دشمن نہیں تھے، خود خاندان قبیلے کے لوگ آپ کے دشمن تھے، بڑے بڑے سرغنے سردار لوگ آپ کے دشمن بن چکے تھے۔ تو ہر نبی کے دشمن موجود تھے اور ہر زمانے میں موجود تھے، اور ہر زمانے ابھی اس زمانے میں بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں بھی موجود ہو۔ ایسے دشمن موجود رہیں گے،
اپنی زبان سے غلاظت بکیں گے ایسے لوگ، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں رتی برابر کمی آنے والی اس سے نہیں ہے۔ محترم سامعین، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کیچڑ اٹھالتے ہیں، ان کا سب سے بڑا شبہ یہی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، حالانکہ اپنی امت کو انہوں نے صرف 4 شادی کرنے کی تعلیم دی اور آپ نے 11 شادیاں کر لی۔ لہذا نعوذ باللہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کا یہ جو رسول ہے شہوت پرست ہے، اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والا ہے۔ یہ شبہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شادیوں پر کس دیا۔ محترم سامعین، جب اس کی ہم تحقیق کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اتنی شادیاں کیوں کی، جب اس بات پر ہم گفتگو کریں تو 2 باتیں اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھ لیجیے۔ ہمیشہ یہ 2 باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگ جاؤ۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ عیسائی مشنریاں، اہل کتاب جو ہے، اپنے داعیوں کو، اپنے مسلک مذہب کی طرف بلانے والوں کو ہمیشہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب کسی مسلمان سے تم ملاقات کرو تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے تعلق سے اس سے سوال کرو۔ اب پھر اس کے بعد وہ آپ سے کچھ سوال نہیں کرے گا، بس وہ دفاع کرنے میں ہی لگا رہے گا۔ اس لیے محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ یہ جو اہم مسئلہ ہے اس کے تئیں ہمارے پاس اچھے، گہرے اور بہتر معلومات ہو، جس کا مول توڑ جواب آگے والے کو ہم دے سکیں۔ لہذا محترم سامعین، 2 بنیادی باتیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات کہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی، ساری کی ساری شادیاں آپ نے اپنے عمر کے آخری مرحلے میں کی، بڑھاپے میں۔ ادھیڑ عمر بھی نہیں بول سکتے آپ، بڑھاپے میں اللہ کے رسول، جبکہ آپ کی عمر تقریباً 53 سال ہو چکی تھی، اب کون سی جوانی باقی رہ گئی بتائیے۔ آخری عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیاں کی۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہم پر واضح ہو جاتا ہے کہ جب بڑھاپے کی عمر میں آپ نے نکاح کیے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تھا ہوگا، کوئی نہ کوئی حکمت آپ کو ملے گی، کوئی نہ کوئی مصلحت آپ کو نظر آئے گی۔ اس سوال پر کیا یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے رسول نے کسی غرض و غایت کے مطابق یہ کام آپ نے کیا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، دیکھیے، اللہ کے رسول نے جتنے نکاح کیے ہیں تقریباً 11، لہذا ان تمام جتنے نکاح آپ نے کیے ہیں سوائے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ ساری کی ساری بیویاں بیوہ تھیں، جن کی شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی۔ انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا کہ جن کی عمریں بھی زائد تھی، ایسا نہیں کہ اچھی خاصی جوان تھی، نہیں، سوائے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے جتنے نکاح ہوئے سارے کے سارے، جن کی عمریں بھی دیکھی جائے تو ساری کی ساری بوڑھی ہو چکی تھی۔ لہذا محترم صاحب، جب یہ 2 بنیادی باتیں اپنے ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آگے کے مسئلے کو سمجھنے میں ہمارے لیے بے حد آسانیاں ہوں گی، اور ان 2 باتوں میں ہی آپ کو جواب بھی مل چکا ہوگا۔ محترم سامعین، دیکھیے، اگر جیسا کہ یہ جو مجرم لوگ ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو نجس لوگ ہیں، جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہوانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آپ نے شادیاں کی، تو محترم سامعین، انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے اپنی جوانی کا انتخاب کرتا ہے۔ جتنے بھی وہ غلط کام کرتا ہے، اپنے جذبات سے بڑھ کر اپنی شہوانی خواہشوں کو پوری کرتا ہے، تو دیکھ لیجئے سارے کے سارے جرم وہ اپنی جوانی میں کرتا ہے۔ لیکن محترم سامعین، قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی، 25 سال کی عمر ہے آپ کی، عین جوانی ہے، لیکن ایسی جوانی میں کس سے آپ نے شادی کی؟
کس عورت سے آپ نے شادی کی؟ محترم سامعین، اس پوائنٹ پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور محترم سامعین انشاءاللہ اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ دیکھیے، اگر سے آپ واقعی معنوں میں خواہش پرست ہوتے تو آپ جتنے بھی نکاح کرتے نا صرف کنواری عورتوں سے کرتے، صرف جوان عورتوں سے کرتے، اور سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ اپنے صحابہ کو کر دیتے کہ جنہوں نے ہر قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز کو قربان کر دیا تھا، اگر ضرورت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر دسیوں نوجوان لڑکیاں آپ کے لیے اپنے صحابہ کے ذریعے سے پہنچ جاتی، ولو بالفرض، جو کہ ناممکن ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن محترم سامعین، دیکھیے جتنے نکاح آپ نے کیے عمر دراز، لمبی عمر والے، بوڑھی ہو چکی ہے اور اسی طرح ساری کی ساری بیوہ ہیں، تو محترم سامعین ایک کے اندر شہوت ہو، جوانی کا غلبہ ہو، ایسا شخص ایسے بوڑھے، معذور، مجبور بیوہ عورتوں کا انتخاب نہیں کرتا۔ اسی طرح محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مشورہ دیتے کہ وہ کنواری عورتوں سے شادی کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، حضرت جابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر خوشبو کے نشان ہیں، خوشبو آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جابر، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ تو جابر نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں نے شادی کر لی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے جابر، تم نے کنواری عورت سے شادی کی ہے یا پھر کسی بیوہ عورت سے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کنواری عورت سے شادی کر لیتا تو اس سے کھیلتا، وہ تجھ سے کھیلتی، تو اس سے لطف اندوز ہوتا، وہ تجھ سے لطف اندوز ہوتی، تو کنواری عورت کا انتخاب کرتا۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں معلوم تھی، نزاکتیں معلوم تھی، جوانی میں انسان کی جو خواہشات تھی وہ آپ کو معلوم تھی، لیکن یہ تمام چیزوں کے معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشورہ تو دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری عورتوں سے شادی کی۔ تو محترم سامعین، یہ تمام چیزیں بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی شادیاں یہ شہوانی خواہش کے لیے نہیں، جن کے ذہنوں میں غلاظت ہے، جن کی زندگی اپنی خواہشوں کو پوری کرنے میں چلی جاتی ہے، بات بری ہے، شرم مانے ہیں، لیکن کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ جو ایک عورت کی شادی کی رٹ لگائے بیٹھتے ہیں، یہ لوگ اپنی عورت تو ایک رکھتے ہیں، لیکن ان کی باہر کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھو کہ ایسے مردوں کے دسیوں عورتوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرو گے؟ ارے خود کی زندگیوں میں جھانکو، کیا تمہاری عزتیں محفوظ ہے؟ ارے کیا تمہاری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں؟ پہلے اپنے گھر میں جھانکو، اپنی عزت و آبرو کا خیال کرو، پھر عزت کے پیکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ۔ محترم سامعین، لہذا آپ کی یہ جو متعدد شادیاں ہیں، ان کا مقصد خواہشات کی تکمیل نہیں تھی، بلکہ جتنی بھی شادیاں تھیں یہ اعلیٰ حکمتیں، مصلحتیں تھیں، بہت سارے معاملات تھے، بہت سارے مسائل تھے جن کو رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تھی۔ دیکھیے مختصراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شادیاں کی تھی، ان میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ سب سے پہلی حکمت تعلیمی حکمت، تعلیم دینا مقصود تھا اپنی امت کی عورتوں کو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی کہ عورتوں میں چند معلمات کو تیار کیا جائے، چند ایسی عورتیں ہوں کہ وہ عورتوں کے شرعی احکام ان کی زبانوں میں انہیں سمجھائیں۔
کیونکہ محترم سامعین ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کے کئی مخصوص مسائل ہیں. حیض کا مسئلہ ہے، نفاس کا مسئلہ ہے، احتلام کا مسئلہ ہے، اسی طرح حاملہ ہونے کے بعد کے مسائل ہیں. کئی مسائل عورتوں کے ہیں جو کہ اندرونی ہیں، جس کو علی الاعلان بیان نہیں کیا جا سکتا. نہ عزت مآب عورتیں علی الاعلان ایسے سوالات کر سکتی ہیں. آپ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حل کے لیے اپنی زوجات کو تیار کیا، ان کو معلمات بنایا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیادار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ گوشہ نشی پردہ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرمیلے تھے. بہت شرمیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جوان لڑکی سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے. تو ایسے عورتوں کے کئی مخصوص مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی زبانی بیان کر پا سکتے. اسی طرح محترم سامعین، بعض مسائل جو ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں میں بیان کرتے تھے، کیونکہ زبان پر وہ الفاظ لانا یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا. جیسا کہ مثلا اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک انصاریہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے سوال کیا کیا؟ غسل حیض کے بارے میں، کہ حیض کا غسل کیسے کیا جائے. اب یہ مخصوص مسئلہ ہے، اندرونی مسئلہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اشاروں میں کہ اس طرح تمہیں پاک ہونا ہے اور اس طرح تمہیں اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے. لیکن وہ مسئلے کو سمجھ نہیں پائی. پھر سے سوال کیا، اللہ کے رسول نے پھر اشارتاً جواب دیا. پھر سے سوال کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال، پھر جواب. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب اس مسئلے کو سمجھا تو اس عورت کو اپنی طرف کھینچ کر اسے مسئلے کی وضاحت بیان فرمائی کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے میں یہ بات کہہ رہے تھے اور اصل یہ بات آپ بتانا چاہ رہے تھے. اسے مسئلے کی وضاحت کر دی. تو محترم سامعین، ایسے کئی مسائل تھے جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے، عورتوں کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے معلمات کی ضرورت تھی، جس کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکاحوں کو کیا. چنانچہ دیکھیں دینی امور سیکھنے کے لیے، جیسے جنابت، حیض و نفاس کی تعلیم کا مسئلہ ہے. یہ جو عورتیں ہوتی تھیں، انصاریہ عورتیں، مہاجرہ جو عورتیں ہوتی تھیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتی اور آپ سے ان مخصوص مسائل کے بارے میں تعلیم حاصل کر کے جاتی تھی. تو لہذا محترم سامعین یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نکاح تھے اس کی ایک بڑی حکمت لوگوں کو، عورتوں کو خصوصاً ان کے مسائل کو حاصل کر، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے معلمات کو تیار کرنا تھا. اسی طرح محترم سامعین دوسری اہم حکمت تشریعی حکمت. کیا مطلب تشریعی حکمت کا؟ شریعت کے مسائل کو امت کے سامنے بیان کرنا. کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو عملی طور پر بیان کرنا پڑتا ہے، زبانی طور پر بیان کرنا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو امت میں جڑ پکڑ لیتے ہیں. آسانی سے ایسے رسم و رواج کو مٹایا نہیں جا سکتا. لہذا ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی پیغام دینے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے نکاح کی. یہ شریعت کو بتانے کے لیے، شریعت کی ایک اہم تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا. ان میں سے ایک اہم مسئلہ تھا زید بن حارثہ کا، انشاءاللہ جس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. اسی طرح محترم سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے جو نکاح کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی اور اسلام سے پہلے آپ نے زید بن حارثہ کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا. یہ اللہ کے حکم سے تھا. اسی طرح انشاءاللہ آگے وضاحت اس کی آگے بیان کریں. تیسری اہم حکمت معاشرتی حکمت. اللہ کے رسول نے جو نکاح کیے تھے وہ معاشرے کی اجتماعی حکمتوں کو، مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کیا تھا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی عورتوں سے نکاح کیا، تو لہذا یہ کس لیے کیا؟ تاکہ سسرالی رشتوں میں مضبوطی آئے.
سسرالی رشتوں میں مضبوطی کے آنے کے سبب مسلمانوں کو کئی فائدے حاصل ہوئے۔ مسلمانوں پر جو اذیتیں کسی جاتی تھی، جو عذاب انہیں دیے جاتے تھے، جو مصیبتوں میں انہیں مبتلا کیا جاتا تھا، اس سسرالی رشتے کے سبب ان مصیبتوں میں کافی تخفیف آئی۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ بھی بڑی وجہ تھی۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے نکاح، آپ یعنی کہ یہ جو دونوں ابو بکر صدیق ہے اور حضرت عمر فاروق ہے، ان کی عزت و شرافت کو، ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے کیا تھا۔ دیکھیے، ہمارے اصحاب کی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق کا مسئلہ لے لیجئے، حضرت عمر بن خطاب کا مسئلہ لے لیجئے، حضرت عثمان غنی کا مسئلہ لے لیجئے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ لے لیجئے۔ ان کے لیے اسلام کے تئیں بڑی قربانیاں تھیں، لہذا ان کا مقام بلند کرنا تھا، ان کی عزت و شرافت کو بڑھانا تھا، لہذا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیے تھے۔ اسی طرح محترم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لانے میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے تن کی، من کی، دھن کی، ہر چیز کی قربانی دی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ کسی کا ہم پر کوئی احسان نہیں، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے مگر یہ کہ ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، ہر ایک کا بدلہ ہم نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ان کے احسانات کا عظیم بدلہ دنیا میں نہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ اتنے احسانات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی کا مال مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال میں مجھے فائدہ پہنچایا۔ بہت لٹایا، بہت سے غلاموں کو آزاد کیا، جو مصیبت میں تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے، اذیتوں سے دوچار تھے، ایسے غلاموں کو خرید کر ابو بکر نے انہیں آزاد کیا، یار غار بنے، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہے۔ اسی طرح محترم صاحب، اسلام کی دعوت آنے پر اللہ کے رسول ہر کسی نے تردد، آگے ہوا پیچھے ہوا، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ابو بکر کے سامنے جب بھی جو بھی بات رکھی گئی، آپ نے بلا کسی چور و چرا کے اسی وقت اس بات کو مان لیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل، جگری دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو میں بنا دیتا۔ یہ مقام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ لہذا انہی احسانات میں سے ایک احسان کو چکانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا تھا۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک اہم حکمت، سیاسی بصیرت کمانڈر کے اندر ہونا ضروری ہے۔ بعض شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو جیتنے کے لیے کیا، آگے والوں کی، اور قبائل، جتنے قبیلے آپ کے پاس موجود تھے ان کو اپنے اطراف جمع کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے نکاح کی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ انسان جب کسی قبیلے، خاندان میں شادی کر لیتا ہے، کوئی بھی انسان کسی خاندان سے جڑ جاتا ہے تو ان کے درمیان سسرالی رشتے کے سبب داماد کی مدد کے لیے، اس کی حمایت کے لیے انسان کی طبیعت آٹومیٹک مائل ہو جاتی ہے، ارے یہ ہمارا داماد ہے، اس کا ساتھ دینا تو ضروری ہے، اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، یہ طبیعت میں ہماری چیز موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی کئی قبائل میں شادیاں کی تھی۔ اب محترم سامعین، یہ حکمتوں کو اب ہم مختصر کر کے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح کیے تھے، سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھیے کہ امہات المؤمنین کو اپنے حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول نے جتنی بھی شادیاں کی، یہ اللہ کی طرف سے چنندہ عورتیں تھیں، اللہ کے حبیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا ہے۔ اور اسی طرح محترم سامعین،
جب امہات المؤمنین آپ کی نکاح میں آئی تو آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کا شرف و مقام بڑھ گیا. عورتوں کا مقام بڑا ہے یہاں پہ، یہ بات یاد رکھیے. ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے، ان کے شرف کو بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں وہ آئی. اور اسی طرح محترم سامعین، اللہ کے رسول سے نکاح کرنے کے بعد انہیں لقب، ٹائٹل دے دیا گیا کہ تم امہات المؤمنین ہو، یعنی کہ تم مومنوں کی مائیں ہو. تم بڑا مقام دیا گیا، لقب دیا گیا. اور پھر اس کے بعد امت کے کسی بھی فرد کے لیے ان سے نکاح کرنے کو حرام قرار دے دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی تکریم اور آپ کی امہات المؤمنین یعنی کہ زوجات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف مقام کو بلند کرنے کے لیے ان نکاحوں کو کروایا گیا ہے من جانب اللہ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو نبی ہے، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور یاد رکھنا اس نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ان کا مقام ماؤں کا ہے. لہذا جس طرح تم اپنے ماں کا اپنی زندگی میں مقام رکھتے ہو، اس سے کئی بڑا مقام ہماری ان ماؤں کا ہے جنہیں امہات المؤمنین کا لقب دیا گیا ہے. لہذا ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، انہیں بلند مرتبہ دینا، انہیں نیک و صالح سمجھنا اور ان سے نکاح کرنا تمام امت کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. لہذا بتائیے یہ شرف ہے یا پھر ذلت ہے؟ آج دیکھیے ایک نکاح کے نام پر عورتوں کو محصور کر کے جب وہ بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، انہیں چھوڑ دیا گیا. وہ اپنی عزتوں کی پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے اپنی عزتوں کا سودا کیا. کس بنیاد پر؟ یاد رکھیے آج ہم نے عورتوں سے پہلو تو ہی کر کے ان پر یہ قوانین لگا کر کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتی، لہذا انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. ان کا نان و نفقہ برداشت نہیں کیا گیا، انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا. انہیں اکیلے دیکھ کر اپنی گندی نظروں سے تو اپنی ہوس کی تکمیل کرنے کی تو کوشش کی گئی، لیکن انہیں عزت سے اپنے گھر میں لانے کو پسند نہیں کیا گیا. سوچنے کا مقام ہے میرے بھائی. اب مختصر محترم سامعین، متعدد شادیوں کی حکمتوں کو جاننے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے جو شادیاں کی اس کا معاملہ کیا تھا. سب سے پہلے آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا. دیکھیے یہ آپ کی سب سے پہلی بیوی تھی. نبی نے آپ سے 25 سال کی عمر میں شادی کی تھی. آپ کی عمر 25 سال، اور جس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی. کتنا فرق؟ 15 سال کا فرق. اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، جہاں کہیں بھی شادی ہوتی ہے لڑکی کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور لڑکی کی کم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے. اللہ کے رسول کی عمر کم ہے، آپ عین جوانی میں ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ادھیڑ عمر کو پہنچ چکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کر رہے ہیں. اس سے بڑی عزت اور مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کیا ہو سکتی؟ اسی طرح محترم سامعین، پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آپ کے پہلے شوہر ابو حالہ بن زرارہ سے ہوئی. پھر دوسری شادی عتیق بن عائش سے ہوئی. یعنی کہ اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں جس عورت سے شادی کی وہ عورت عمر رسیدہ، بیوہ، کئی بچوں کی ماں، اور جن کے آلریڈی ایک نہیں 2 شوہر انتقال کر گئے تھے. ایسی عورت کا عین جوانی میں سب سے پہلی شادی کے لیے آپ نے انتخاب کیا. یہی ایک دلیل محترم سامعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت کی دفاع کے لیے کافی ہے. اگر سمجھدار سمجھنے پہ آئے، اگر اس کا ذہن صاف ہو، دل پاک ہو، یہی ایک دلیل اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اسی طرح محترم سامعین، جب عمر کا اتنا تفاوت ہے تو محترم سامعین جب یہ شادی ہوئی تو عظیم مقصد کے تحت ہوئی تھی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور آپ کے لیے ایک بہترین رفیق حیات کا ہونا ضروری تھا، جو کہ تقوی شعار ہو، سمجھدار ہو، ذہین ہو، فتین ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب عمل میں آیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی یہی تھی، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والی، آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والی آپ کی خود گھر کی عورت تھی۔ اسی طرح محترم سامعین، آپ کی سمجھداری بھی لاجواب، بڑی سمجھدار، معاملہ فہم، صبر و تحمل والی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی تو ہم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے گھر کو آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اللہ کے رسول کانپ رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے خدیجہ، مجھے میری جان کا خدشہ ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری جان اب چلی جائے گی، میں ڈر رہا ہوں، میں خوف کھا رہا ہوں، عجیب عجیب خواب آ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آپ کے دلاسا دینے والے وہ تاریخ ساز الفاظ آپ نے کہے تھے کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی جان یوں ہی جانے والی نہیں ہے، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے اچھے معاملات ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ برا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اے نبی، آپ درمندوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، انہیں پلاتے ہیں، اور حق پر رہنے والوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر ان کی معاونت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ لہذا ایسی ذات کو کبھی اللہ رب العالمین رائے گا نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیے تاریخ ساز الفاظ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زبانی آپ کی سمجھداری کے سبب نکلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ایسے نازک حالات میں آپ کے ذریعے سے۔ تو محترم سامعین، اسی لیے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ 25 سال میں آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، اور جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہو چکی تھی، زندگی کی بہاریں ختم ہو چکی تھی، جوانی کا عالم ختم ہو چکا تھا، ادھیڑ عمر بھی نکل چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جوانی کے عالم میں ایک 40 سالہ عورت سے شادی کرنے کے بعد بھی اپنی اس کے بعد کی 53 سال کی زندگی تک کبھی کسی سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ آپ کی عزت و ناموس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے یہی کافی ہے۔ محترم سامعین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو غور سے پڑھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل دیکھا جائے، اور محترم سامعین دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے تو شادی تو کی آپ سے، حالانکہ بڑی عمر کی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی ان سے محبت بھی بے انتہا تھی، بہت محبت کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ جوان ہیں، وہ ادھیڑ عمر کو ہیں، آپس میں شب قلیش، لڑائی جھگڑا اختلاف کچھ نہیں۔ 53 سالہ زندگی میں کوئی آپ کو لغزش نہیں ملے گی، کوئی غلط فہمیاں نہیں ملے گی، کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بھی آپ کا ذکر کثیر کرتے، بار بار حضرت خدیجہ کو یاد کرتے، حالانکہ دوسری بیویاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ مجھے حضرت خدیجہ پر بڑا رشک آتا تھا، ہائے وہ کیسی تھی ہوگی، بڑا رشک میں کرتی تھی۔ لہذا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنے زبان سے سوتن ہونے کے ناطے کہہ دیا کہ وہ تو گزرے اوقات میں ایک بڑھیا عورت تھی جن سے آپ نے نکاح کر لیا تھا، اللہ نے تو آپ کو ان سے بہتر چیز عطا کر دی ہے، اپنی طرف اشارہ کیا۔
جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے کہ خدیجہ کے بارے میں تم نے ایسا کہہ دیا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عائشہ، اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے ان سے بہتر بیوی مجھے عطا نہیں کی، ان سے بہتر بیوی مجھے عطا نہیں کی گئی. جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا. جس وقت لوگوں نے میری بات نہ مانی، ایسے وقت میں خدیجہ نے میری بات مانی، مجھے تسلی دی. لوگوں نے مجھے جھٹلایا لیکن خدیجہ نے میری تصدیق کی، میری بات مانی. وہ نازک حالات تھے، ظلم و ستم والے حالات تھے، مظلومیت کی زندگی ہم جی رہے تھے. ایسی زندگی میں میرا ساتھ دینے والی میری چہیتی بیوی حضرت خدیجہ تھی. جب لوگ جھٹلا رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہی تھی. جس وقت لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا، لوگوں نے جس وقت مجھے اپنے مال سے محروم کیا، اس وقت خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے لیے لوٹا. ان سے ہی اولاد میری ہوئی اور دوسری بیویوں سے میری اولاد نہ ہوئی. جب یہ باتیں اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنی تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے کبھی آپ کا کوئی برا تذکرہ نہیں کیا. محترم سامعین، یہ محبت تھی اللہ کے رسول کی جوانی کے عالم سے لے کر بڑھاپے تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی. تو محترم سامعین، تو یہ پہلا نکاح تھا جو ان مقاصد کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، جہاں پر مال کی ضرورت تھی، ایک تسلی دینے والی بیوی کی ضرورت تھی، ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے اپنی عین جوانی میں ایک بیوہ عورت کا انتخاب کر کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے یہ آپ سے نکاح کیا تھا. اسی طرح محترم دوسرا نکاح آپ کا سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. یہ حضرت خدیجہ کے بعد آپ کی دوسری شادی تھی، انتقال ہونے کے بعد. اور حضرت سودا یہ بڑی عمر دراز بوڑھی ہو چکی تھی یہ بھی، اور یہ سکران بن عمر انصاری کی بیوہ تھی، جو کہ بیوہ تھی، جو ایک انصاری تھے سکران بن عمر، یہ ان کی بیوی تھی. ان سے شادی کرنے کی حکمت یہ تھی کہ یہ ہجرت کرنے والی مومنہ عورتوں میں سے تھی. محترم سامعین، ہجرت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور خصوصاً ایک عورت کا ہجرت کرنا معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کی دین کے خاطر ایک عورت اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک اجنبی مقام پر جاتی ہے. وہاں پر کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، سارے کے سارے اجنبی محلہ، اجنبی پڑوسی، اجنبی لوگ. اپنی عزت و ناموس کی حفاظت اور دین کی سربلندی کے لیے جب ایسی قربانیاں پیش کی جاتی ہے تو ایسی قربانی کا بدلہ دینے کے لیے، اس کے اعزاز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بوڑھی عورتوں سے بھی نکاح کیا تاکہ ان کی قربانیوں کا صلہ ان کی زندگی میں دی جائے. تو محترم سامعین، اسی مقصد کے تحت بوڑھی عورت حضرت سودا بنت زمعہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی. شوہر کے وفات کے بعد یہ تنہا پڑ گئی، اکیلی پڑ گئی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی غم کھانے والا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے انہیں امہات المؤمنین کا لقب دیا، انہیں سایہ دیا اور انہیں سراہا، اور ان کے عزت و مقام کو اللہ کے رسول نے بلند فرمایا. محترم سامعین، اگر خاندان والوں کے پاس، دیکھیے ایک مہاجر عورت اگر وہ اپنے شوہر کے جدا ہونے کے بعد اپنے خاندان والوں کے پاس جاتی تو کیا اسے اس کے دین پر باقی رکھتے ہو؟ وہ یہی کہتے کہ اگر تجھے گھر میں داخل ہونا ہے تو اپنے دین سے ہاتھ دھو، یا پھر کم از کم اسے اذیتوں سے دوچار کیا جاتا، اسے مارا جاتا، اسے پیٹا جاتا. ایسے حالات میں وہ عورت کیا کرتی؟ ایسے وقت میں کیا سہارے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسے نازک اوقات میں اللہ کے رسول نے سہارا دے کر ان کے عزت و مقام کو بلند کرنے کے لیے نکاح کیا. اپنی خواہش کی تکمیل ذرا برابر ہمارے ذہنوں میں ان حالات میں نہیں آتی. ہاں، جس کے ذہن میں گندگی ہو، فحش ہو، جس کی نظریں
فحشکاری کو پسند کرتی ہو، حیاسوز مناظر کو دیکھنے والی ہو، ایسے غیر غلط بے غیرت لوگ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت پر انگلی اٹھانے کی سوچتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، تو یہ نکاح حضرت سودا بنت زمعہ کے لیے بطور احسان اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ محترم سامعین، تیسرا نکاح سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے آپ کا ہوا، اور یہی وہ نکاح ہے جسے لے کر دشمنان اسلام نے بہت تہلکہ مچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو داغدار کرنے کی بڑی کوشش کی گئی کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا عمر کی چھوٹی تھی، آپ 6 سال کی تھی، 9 سال کی تھی، اللہ کے رسول نے آپ سے نکاح کیا تھا۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے یہ بات اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ 6 سال 9 سال کا کسی بچی کا ہونا یہ ہر حالات میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہر ملک کی ریت، آب و ہوا، وہاں کے حالات و ظروف، وہاں کی گرمی، وہاں کی نرمی، وہاں کی سختی، وہاں کا کھانا پینا، ہر ایک الگ الگ ہوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے گرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں رخصتی آپ سے ہوئی، لیکن محترم سامعین، اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ ہندوستان کی کوئی چھوٹی معمولی سی 9 سال کی لڑکی ہو جو بالغہ نہ ہو، چھوٹی ہو۔ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بچیاں ہوتی تھیں وہ جلد بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ لیتی تھی، وہاں کی گرمی کے سبب، وہاں کے کھانے پینے کے سبب کہ وہاں پر دودھ کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، کھجوروں کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، وہاں کی گرمی وہاں پر جانے والے جانتے ہیں کیسے ہے، تو لہذا وہاں کے حالات کا، وہاں کی غذائیت کا انسان کی طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، اور اسی کے مطابق انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ جو نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو مسئلہ بنایا جائے۔ دیکھیے، اور رواج کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس وقت عرب میں اس طرح بڑی عمر کے لوگوں کا چھوٹی عمر والوں سے نکاح کرنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ اگر عیب کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن، جنہوں نے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کے لیے، آپ کو کیا کیا نہیں کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، کیا کیا اللہ کے رسول کو انہوں نے لقب نہیں دیا۔ کیا اللہ کے رسول نے جب یہ نکاح کیا ہے اس وقت اس مسئلے کو اچھال کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف لانے کی بات نہیں کر سکتے تھے؟ بڑے بڑے سرغنے دشمن، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، مغیرہ تھا، ولید بن مغیرہ تھا، امیہ بن خلف، بڑے بڑے دشمن موجود تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو ایشو بنایا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، تو اس مسئلے کو انہوں نے کیوں چھوڑا؟ وہ اس لیے چھوڑا کہ وہاں پر یہ عام رواج تھا کہ بڑی عمر کے لوگ چھوٹی عمر کی بچوں سے بھی شادی کر لیا کرتے تھے، لہذا اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا کی بیٹی سے نکاح بھی ہوا تو اس میں کئی مصلحتیں تھیں، جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم سن تو تھی، لیکن بڑی چالاک، بڑی ذہین، بڑی فتیح، بڑی سوجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی، کئی مردوں کے مقابلے میں بھی زیادہ دور اندیش، معاملات کو سمجھنے والی تھی، بڑی عالمہ تھی، بڑی فاضلہ تھی، بڑے مقام پر تھی یہ کہ دیکھیے صحابہ کرام بھی آپ کی طرف کئی مسائل میں رجوع کرتے، آپ کے پاس آ کے پوچھتے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم کسی حدیث کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتے، کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کرتے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کر رجوع کرتے اور آپ اس حدیث کی دقت کو بآسانی بیان کر دیتے، اس کا حل آپ پیش کر دیتے۔ اتنی ذہین، اتنی فتیح، اتنی سمجھدار فقیہہ تھی امت کی ہماری ماں اما عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح ابو ضحیٰ مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ فرائض کے سلسلے میں، فرائض ایک نازک فن ہے،
وراثت کا بڑا خطرناک مسئلہ ہے، پیچیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرائض کے مسئلوں کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بتائیے کہ اگر اما عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے نکاح میں نہ ہوتی تو کیا امت ان مسائل میں فیضیاب ہوتی؟ اتنے فائدے اٹھاتے صحابہ کرام کو یہ دقیق مسائل معلوم ہوتے؟ ایسے مسائل آپ کو کیسے معلوم ہوتے؟ لہذا محترم سامعین، اللہ کے رسول نے معلمات کو تیار کیا، بڑے بڑے مقاصد جو ہمارے ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتے۔ ارے ہمارے ذہنوں میں تو صرف خواہشات پلتے ہیں، مقاصد کہاں پلتے ہیں؟ ہم جانے کیا ہے مقاصد، ہم اپنی خواہشات کو پوری کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، مقاصد کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے عظیم مقاصد تھے جو چھوٹے چھوٹے گندے ذہنوں میں یہ مقاصد آ نہیں سکتے، اس تک پہنچنے کے اندر ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کا علم ہی نہیں ہے جو وہاں تک رسائی کر سکے۔ لہذا محترم سامعین، اسی طرح اور ایک میں دیکھیے، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے طب کیا ہے؟ میڈیکل کا نازل علم ہے، یہ آپ جانتے ہیں کتنا فن ہونا چاہیے، کتنی ذہنیت اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح فقہ نازل مسئلہ ہے شریعت کا، اور اسی طرح شعر، یہ بھی ادب کا بڑا اہم مسئلہ ہے، کوئی اس میں لاسانی آہستگی سے نہیں ہو سکتا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اس معاملات میں علم رکھنے والوں کو ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ بیک وقت طب کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، شعر و شاعری کا فن آپ جانتی ہیں، تو محترم سامعین یہ علم آپ کو کہاں سے ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے سبب اللہ رب العالمین نے آپ کو ان تمام چیزوں سے بہرور کیا۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابن عمر کے بعد آپ سب سے زیادہ احادیث بھی روایت کرنے والے ہیں۔ بخاری کی کتاب جانتے ہیں ہم، سب سے صحیح اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری۔ اور بخاری میں زیادہ روایتیں کرنے والے کون؟ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما۔ ان کے بعد سب سے زیادہ روایت کرنے والی کون؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور سبحان اللہ، دیکھیے جتنے بھی عورتوں کے مسائل ہیں، تمام مسائل میں حضرت عائشہ کی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ اندر کے گھریلو مسائل ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، خواہشات کی تکمیل کے مسائل ہیں، بڑے بڑے نازک عزت و آبرو کے مسائل، عفت کے مسائل ہیں، سارے کے سارے اما عائشہ رضی اللہ عنہا بہترین انداز میں ساری امت کے عورتوں کے سامنے رکھ رہی ہے۔ تو محترم سامعین یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے بھی نکاح کیا ہے تو عظیم مقاصد کے تحت تھا، اور جن مقاصد کا حصول سبحان اللہ امت نے اٹھایا بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت انتقال ہوا غالباً آپ کی عمر 18 سال تھی، اس کے ساتھ برابر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ تمام ادوار میں برابر امت کے کئی لوگ آپ کے پاس آتے اور اپنے مسائل کو حل کرتے۔ اگر آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو چھوڑ کر کسی بوڑھی کا انتخاب کرتے تو کتنے سال جیتے؟ اور یہ مسائل کا حل کہاں ملتا؟ آپ کو جواب دیجیے، کہاں سے ملتا ہے مسائل کا؟ تو لہذا شادی کرنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے کے بعد کئی مدتوں تک، کئی سالوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کا سبب بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہا بنی ہے۔ تو محترم سامعین، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ نکاح میں آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، الا یہ کہ آپ کے دل میں سوراخ ہو تو آپ کو عیب نظر آ سکے۔ اسی طرح محترم سامعین، چوتھی شادی جو آپ نے کی سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کے شوہر خنیس بن حذافہ انصاری تھے جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ غزوہ بدر مسلمان تھے، غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلے جنگ آپ نے لڑی، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں شہادت انہوں نے پائی۔ دیکھیے حضرت عمر نے آپ کے شوہر کی وفات کے بعد، حضرت حفصہ کے شوہر کا انتقال ہوا، باپ کون ہے؟ عمر بن خطاب۔ دیکھیے بیٹیوں کی عزت و حفاظت کی ذمہ داری والدین پر بہت زیادہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی، عدت کی مدت گزر گئی، حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر آئے
اور کہا کہ عثمان میری بیٹی سے نکاح کر لو، میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کیا، توقف اختیار کیا، خاموش بیٹھ گئے۔ پھر کچھ مدت گزری، پھر پوچھا عثمان کیا ارادہ ہے؟ میں نے آپ سے درخواست کی تھی۔ حضرت عثمان پھر خاموش رہ گئے۔ تو محترم سامعین، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس عمر تشریف لائے اور کہا کہ ابوبکر میری بیٹی سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی توقف کیا، جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ عثمان سے زیادہ غصہ ابوبکر پر مجھے آیا، بہت کبیدہ خاطر ہوا میں، بہت غمگین ہوا میں، پریشان ہو گیا میں۔ پھر سبحان اللہ کچھ ہی مدت گزری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے پیغام بھیج دیا۔ پھر ابوبکر صدیق حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ کس لیے میں نے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر مجھ سے کیا تھا، لیکن میں نے اس کو راز میں ہی رکھا، آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کی درخواست کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ سبحان اللہ محترم سامعین، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت سے نکاح کر رہے ہیں اس عورت کو بھی آلریڈی پیغام پہنچائے جا چکے ہیں، والد کی زبانی۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو گئی آپ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، نہیں، پیغامات آ رہے ہیں، ریجیکٹ کرنے والے کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے ریجیکٹ کیا، ابوبکر نے ریجیکٹ کیا، ایکسپٹ کرنے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم سامعین، اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ بھی بیوہ تھی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔ محترم سامعین، یہاں پر اپنی وہ بیٹیاں والدین کے لیے پیغام ہے جو کہ مطلقہ ہیں، خلا شدہ ہیں، یا پھر جن کے شوہر وفات پا گئے ہیں، انہیں حضرت عمر جیسا بے چین ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اچھے سے اچھے شوہروں کا انتخاب کر کے ان کی عزتوں کی حفاظت کیجیے۔ ماحول بگڑا ہوا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ایسے نازک حالات میں اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کا اسی طریقے سے بے چین ہو کر انتظام کریں جس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کے لیے انتظام کیا تھا۔ اسی طرح محترم سامعین، پانچواں نکاح جو آپ نے کیا اللہ کے رسول نے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے بعد سیدہ زینب سے نکاح ہوا۔ یہ بہادر صحابی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی بیوی تھی جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ آپ کے بھی شوہر غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے، آپ بھی بیوہ ہو چکی تھی۔ اور زینب اس جنگ میں، سبحان اللہ، دیکھیے محترم سامعین، حضرت زینب جن سے اللہ کے رسول کا نکاح ہوا کہ شوہر جنگ بدر میں شہادت پا رہا ہے، اور اسی جنگ میں حضرت زینب زخمیوں کی مرہم پٹی کی ذمہ داری سنبھال رہی ہے۔ شوہر کی شہادت ہو گئی، شہادت کے غم میں ہیں، لیکن برابر آپ اس جنگ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی آپ برابر کرتی جا رہی تھی۔ یہ ان کا حوصلہ ہے محترم سامعین، یہ ان کا ایمان ہے جو اللہ کے لیے ان کے دلوں میں ایمان تھا۔ اللہ کے رسول سے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والی تھی، وہ یہ جانتی تھی کہ شوہر کا اس دنیا سے شہادت کے مقام پر چلے جانا یہ باعث افتخار ہے، یہ کوئی رونے دھونے کی حالت نہیں ہے۔ لہذا محترم سامعین، ایسی ایمان افروز ذہنیت رکھنے والے، ایسے پاک دل رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی ہی جوڑوں کا انتظام کرتا ہے۔ لہذا محترم سامعین، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ لہذا یہ بھی ان شوہر کا انتقال ہونے کے بعد اکیلی ہو گئی تھی، تنہا ہو گئی تھی، کوئی غمخوار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام نکاح دیا تھا۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ بھی دیکھیے کہ حضرت زینب سے جس وقت آپ کی شادی ہو رہی ہے اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔
60 سال کی عورت ہے اللہ کی عورت. حضرت زینب کی عمر کیا ہے جس وقت اللہ کے رسول شادی کر رہے ہیں؟ 60 سال کی بڑھیا ہے اور اللہ کے رسول شادی کر رہے ہیں. تو محترم سامعین، اور اس کے فوراً صرف 2 سال کے بعد ہی وہ انتقال بھی کر گئی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے شادی کیوں کی ہوگی؟ نعوذ باللہ، شہوت کا کہاں شائبہ ہے میرے بھائیوں؟ بتائیے ذرا، شہوت کا کہاں شائبہ ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے ایسی بڑھیا عورت سے بھی شادی ہو سکتی ہے کہ جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئے صرف 2 سال بعد انتقال ہو جاتا ہے؟ محترم سامعین، سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح محترم 6واں نکاح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کیا. دیکھیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ مطلقہ تھی، طلاق جنہیں دیا جا چکا تھا. اور حضرت زینب بنت جحش جو ہے یہ آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، پھوپھو کی بیٹی تھی. زید بنت حارثہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا. زید بن حارثہ سے آپ کا نکاح ہوا تھا. پھر زید بن حارثہ نے آپ کو طلاق دی تھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا تھا. سوال یہ ہے کہ کیوں؟ محترم سامعین، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عرب کے جاہلی معاشرے میں ایک رسم یہ تھی کہ کوئی بھی شخص کسی کو اپنا لے پالک بیٹا بنا، کسی کو یہ اپنا بیٹا بنا لیا. بیٹا تو بنا لیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس کو بیٹا بنایا گیا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. سگا بیٹا اس کو نہیں بول سکتے. گچے کہ آپ اس سے کتنی محبت کرو، کھلاؤ پلاؤ، کچھ بھی کرو، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھنا وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. اور شریعت حقیقت پر مبنی، اس جملے کو سمجھو، شریعت حقیقت پر مبنی ہے، حقائق کو لوگوں کے سامنے لاتی ہے. شریعت میں دھوکہ نہیں ہے، غلط بیانی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے. جو غیر حقیقی بیٹا نہیں ہے شریعت اسے حقیقی بیٹے کا درجہ نہیں دے سکتی، کیونکہ خون آپ جانتے ہیں خون ہوتا ہے. آپ کی سگی اولاد سگی ہی ہوتی ہے، اور لے پالک آپ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے تو وہ غیر حقیقی ہے، گرچہ کہ آپ کی ان سے محبت کتنی ہی کیوں نہ ہو. لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زید بن حارثہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا. کیونکہ بیٹے نہیں تھے، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اس وقت کا رسم تھا، رواج تھا، اللہ کے رسول نے بیٹا بنا لیا جو کہ لے پالک بیٹا تھا. اور بیٹا بنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقیقی درجہ بھی دے دیا. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے حضرت زید کا نام پکارا جاتا تھا. حالانکہ حضرت زید کیا ہے؟ زید بن حارثہ ہے، لیکن آپ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. حالانکہ باپ اللہ کے رسول نہیں ہے. اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من الرجال، تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لہذا باپ نہیں ہو سکتے اللہ کے رسول. لیکن زید بن محمد کہا جاتا تھا، حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جا چکا تھا. لہذا اس رسم کو ختم کرنا تھا. یہ جو غیر حقیقی چیز تھی، جو کہ غلط بیانی تھی، اللہ تعالیٰ اس رواج کو جو اس وقت میں جڑ پکڑ چکا تھا اس کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس کے لیے یہ نکاح پیش آیا. حضرت زید بن حارثہ دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، اور اس غلام کو حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا تھا، تحفے میں دیا تھا. دیکھیے حضرت زید بن حارثہ کون ہے؟ غلام. آپ کا درجہ کیا ہے؟ غلام کا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے آپ کو آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنایا. مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آزاد کیا اور اپنا بیٹا لے پالک بیٹا بنایا. اب دوسری طرف کون ہے؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. یہ کون ہے؟ خاندان والی، نسب والی، آپ کی پھوپھو کی بیٹی. لہذا محترم سامعین، جب سیدہ زینب کا حضرت زینب کے پاس اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھیجا کہ تم زید بن حارثہ سے نکاح کرو، تو لہذا وہ تو اعلیٰ نسب والی تھی اور آپ کل کے غلام تھے. لہذا ایک غلام کہا اور ایک نسب والی عورت، خاندانی عورت کہا. لہذا حضرت زینب نے اس وقت انکار کر دیا، کہا کہ اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا، میں نکاح نہیں کر سکتا.
تو فوراً اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کا فیصلہ تمہارے لیے آ جائے تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ روا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ جو ایسا کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، بات نہیں مانے گا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں چلا گیا۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی حضرت زینب نے ہاں کہی ٹھیک ہے میں شادی کر لیتی ہوں۔ لہذا حضرت زینب اور حضرت زید کی شادی آپس میں ہو گئی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ شادی تو ہو چکی، لیکن اب میاں بیوی کے درمیان یہ جو خاندانی اونچ نیچ تھی، اس کے معاملے پر انبن ہوا کرتی تھی، اختلاف ہو رہے تھے اور ہوتے ہوتے بہت زیادہ اختلاف ہو گئے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اللہ کے حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا۔ اور اب جانتے ہیں کہ حضرت زید اس وقت کیا تھے؟ اللہ کے رسول کے بیٹے، تو لہذا جب بیٹے ہوئے حضرت زینب کیا ہو گئی؟ بہو ہو گئی۔ اور اس وقت کے معاشرے میں بہو سے نکاح کرنے کو بڑا عیب سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا دیکھو بہو سے اس نے نکاح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بہو کی جو بات کر رہے ہو یہ بہو ہے ہی نہیں، کیونکہ بیٹا حقیقی نہیں ہے تو بہو کہاں سے حقیقی ہو گئی؟ لہذا جب لے پالک بیٹا انتقال کر جائے تو اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ جو سرپرست ہے لے پالک بیٹے کی وفات پر یا پھر طلاق دینے پر وہ اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ جو رسم جب پکڑ چکی تھی جو کہ حقیقت کے خلاف تھی، اس کو ختم کرنا تھا۔ لہذا جب حضرت زید نے طلاق دی تو اللہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اب تم زینب سے نکاح کرو۔ لہذا اس کے بعد اللہ کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ دیکھیں نکاح کیے ہیں تو کس لیے، یہ بھی اسباب کو جاننا ضروری ہے، کن معاملات میں کس لیے، کیا مقاصد تھے، کیا مصلحتیں تھی۔ شریعت کے حکم بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ ایک بڑا حکم تھا، ایک جاہلی رسم تھی جس کو ختم کرنا، جڑ سے اکھاڑنا ضروری تھا اور جس کی عملی مثال پیش کرنی ضروری تھی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کر کے اس رسم کو ختم کر دیا اور یہ پیغام دیا کہ جو حقیقی بیٹا ہے وہی حقیقی ہو سکتا ہے، جو حقیقی بہو ہے وہی حقیقی ہو سکتی ہے۔ لے پالک بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، تم اپنا نام اسے دے نہیں سکتے، لہذا سرپرست کہہ کر لکھا سکتے ہیں، گارجین کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فادر آف کا لفظ اس بچے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو لہذا محترم سامعین یہ ایک رسم تھی جس کو مٹانا مقصود تھا۔ اور اس کے بعد محترم سامعین ساتواں جو نکاح ہوا سیدہ ام سلمہ ہند مخزومیہ رضی اللہ عنہا، آپ کے شوہر عبداللہ بن اسد جو سابقین اولین میں سے تھے، پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ لہذا اس کے بعد آپ کی بیوی ام سلمہ جو ہے وہ انتقال، ام سلمہ جو ہے وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ دیکھیں محترم سامعین، اور ام سلمہ ان کے جو شوہر ہیں جنہیں ابو سلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی بڑی قربانیاں، جب ہجرت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنے لگے تو مکے والوں نے آپ کو روک لیا تھا، کہا کہ ابو سلمہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ کیا لے کر جا رہے ہو ساتھ میں؟ یہ بیوی تمہاری نہیں، یہ ہمارے قبیلے کی ہے، بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، یہ مال کہاں کا ہے، یہ سواری کہاں کی ہے، کہاں سے کمایا؟ یہ یہاں کی ہے، جانا ہے تو یہاں پر ہی چھوڑ کر جانا، کچھ لے کر جا نہیں سکتے۔ ابو سلمہ محترم سامعین اس وقت تنہے تنہا، کتنی بڑی قربانی محترم سامعین، بیوی ساتھ نہیں ہے، بچے ساتھ نہیں ہیں، بیوی شوہر سے جدا ہے، ایک دوسرے محبت کرنے والے، ادھر بیوی تڑپ رہی ہے، ادھر شوہر مچل رہا ہے، کیسی عظیم قربانیاں تھیں۔ کیا ایسی قربانیوں کا احساناً اس کا احسان ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہیں نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے تھے؟ ابو سلمہ کا انتقال ہوا، ام سلمہ تنہا ہو گئی، 4 بچے تھے۔ بتائیے کہ پرورش کیسے ہوتی، تربیت کون کرتا، نام و رفتہ کہاں سے ہوتا؟ آج تو ہماری زندگی ویڈیو اور ٹو کی ہو گئی نا،
ایک بچہ پیدا ہو گیا پریشان، دوسرا ہو گیا ختم، آسمان سر پہ اٹھا لیے، بول دیے 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بچوں کی تربیت یہ وہ فلاں، اللہ کی ذات پر ناامیدی کے سبب یہ حالات پیش آتے ہیں۔ 4 بچے موجود ہیں، تنہا ہیں، کوئی غمخوار نہیں ہے۔ محترم سامعین، ایسے نازل حالات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی قربانیوں کو جانتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کے بعد ان یتیم بچوں کی آپ نے تربیت کی، ان کے سرپرست آپ بنے، اور دل کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار دیا، ان سے محبت کی۔ اور محترم سامعین، ام سلمہ بھی بڑی ذہین، بڑی فطری، بڑی سمجھدار تھی۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول نے سارے صحابہ سے کہا کہ اپنے سروں کو موڑ لو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جو کہ اپنی طاقت میں تھے، لیکن مشرکین کی باتیں اتنی آ چکی تھی کہ اب وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، پریشان تھے کہ بات میری صحابہ نہیں مان پائے۔ ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے کہا کہ اس طرح میں قصر کرنے کی بات کر رہا ہوں، اپنے سر کو موڑنے کی بات کر رہا ہوں، کوئی مانتا نہیں ہے۔ ام سلمہ نے جھٹکے میں مسئلے کو حل کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں، آپ حلق کر لیجئے لوگوں کے سامنے، پھر دیکھیے۔ اللہ کے رسول باہر نکلے، حلق کیا، سر کو منڈایا، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سر منڈا چکے ہیں، سارے کے ساروں نے سر منڈا لیا۔ دیکھیے کیسی حکمت تھی، کیسی سمجھداری تھی۔ تو محترم سامعین، ایسے مقاصد پنہا ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے اپنا بعثت کا جو اصل بوجھ تھا، جو اصل اس دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی، اسی میں معاون بننے کے لیے، اسی کاز کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیے تھے۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک نکاح جو آپ کا ہوا ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ، کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان، وقت کے سب سے بڑے دشمن اللہ کے رسول کی۔ اور یہ حکمتوں میں ہے محترم سامعین کہ دشمنوں کی دشمنی کو توڑنے کے لیے بھی اللہ کے رسول نے نکاح کیے تھے، کہ دشمنوں کو ختم کرنا تھا، اور اپنی جو کاز تھا، اپنا جو مقصد تھا، بعثت کا جو مقصد تھا، اس کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے تھے۔ 7 ہجری میں سیدہ ام حبیبہ سے اللہ کے رسول کی شادی ہوئی۔ 7 ہجری میں عبید اللہ بن جہش کی آپ بیوان تھی۔ ہوا یوں کہ ہجرت حبشہ ہوئی تو ام حبیبہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی، سردار کی بیٹی تھی، ہجرت کرنا پڑا حبشے کی طرف۔ آپ نے ہجرت کی اپنے شوہر کے ساتھ عبید اللہ بن جہش۔ لیکن میرے بھائیو، سوء اتفاق کہ جو ہی حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، شوہر نے دین اسلام سے مرتد ہو کر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ کتنی بڑی آزمائش بتائیے کہ اپنے گھر سے نکل کر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہی ہے، شوہر ساتھ میں ہے، وہی دلاسا دینے والا، وہی ساتھ میں رہنے والا، وہی انتظام کرنے والا، وہی مرتد ہو گیا۔ دینی آزمائش دیکھیے، مرتد ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو محترم سامعین، ایسے نازل حالات میں جب وہ حبشہ میں موجود ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام بھیجا، کیونکہ آپ کون تھی؟ سردار کی بیٹی، ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ آپ کا مقام تھا، آپ کا مرتبہ تھا دین اسلام کے لیے۔ سردار کی بیٹی ناز و نعم میں پلنے والی بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے آ جاتی ہے، شوہر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، عیسائیت قبول کر لیتا ہے، آپ تنہا ہو جاتی ہے۔ بتائیے کہ ایسے وقت میں اللہ کے رسول اگر ان کا سہارا بنتے ہیں تو اس میں کون سی حرج کی بات رہ گئی ہے؟ یہاں پر کون سا ایسا شائبہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حد اٹھا سکتا ہے؟ لہذا محترم سامعین، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والی آپ خاتون تھی۔ ابو سفیان جو کہ شرک کا علم بردار تھا، ان کی بیٹی تھی، گھر لوٹ نہیں سکتی تھی، کیونکہ ابو سفیان آپ کو بخشنے والے نہیں تھے، نہ گھر والے آپ کو ماننے والے تھے۔ لہذا
حبشہ میں آپ تنہا رہ گئی، لہذا اللہ کے رسول نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا، اور اس وقت میں نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے آپ کا نکاح کروایا۔ مدینہ میں جانے کے بعد اللہ کے رسول سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ محترم سامعین، یہ شادی آپ کے اصحاب کی اذیت میں، تکلیفوں میں تخفیف کا سبب بنی، کیونکہ جو ہی نکاح ہوا اللہ کے رسول دشمن خدا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان کے داماد بن چکے تھے، سسرالی رشتہ بن چکا تھا۔ لہذا محترم سامعین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت تھی محترم سامعین، کہ ابو سفیان دشمن تھے، آپ کا نکاح ہوا، آپ کو معلوم ہوا، تو محترم سامعین اس کے ذریعے سے ان کے قلب کو سکون ملا، اور یہاں تک کہ ابو سفیان کو بھی کہنا پڑا کہ یہ جو جوان ہے اس کی زندگی بے داغ ہے اور اس کی جوانی کو کوئی بے داغ نہیں کر سکتا۔ یہ وقت کے دشمن جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ابو سفیان نے کہا تھا میرے بھائی، تو لہذا محترم سامعین یہ عظیم مقصد تھا کہ مسلمانوں کو جو اذیتیں دی جا رہی تھی ان کے تکلیفوں میں کمی لائی جائے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسرالی رشتہ بنایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اس دور میں سسرالی رشتوں کی بڑی اہمیت تھی، داماد کو عزت و توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اسے اپنا سمجھا جاتا تھا، لہذا جب یہ رشتہ جڑا تو اس کا بہت سارا فائدہ مسلمانوں کو ہوا۔ اسی طرح محترم اور ایک نکاح سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت جویریہ کون تھی؟ یہ بنو مصطلق کے سردار، اس وقت کا سردار بنو مصطلق کا سردار تھا حارث بن زرار، یہ اس کی بیٹی تھی، یوں سمجھیے کہ صاحب زادی تھی، مصافہ بن صفوان کی بیوہ تھی۔ ان کا شوہر تھا جو کہ مشرک تھا، اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، غزوہ مرائسہ میں وہ قتل کر دیا گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، اس کے بعد یہ بیوہ ہو گئی۔ دیکھیے سردار کی بیٹی ہے لیکن بیوہ ہے، شوہر کی وفات ہو چکی ہے، لہذا جب یہ غزوہ ہوا تھا بنو مصطلق کا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حملہ بولا اس قبیلے پر اور غلبہ پا گئے، تو اس قبیلے کے اس خاندان کے بہت سارے لوگ غلام بن کر کئی صحابہ کی نگرانی میں آ گئے، وہ غلام بنا لیے گئے۔ لہذا جب وہ قیدی بنا لیے گئے تھے تو اس وقت میں جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا بھی قیدیوں میں شامل ہو گئی تھی، آپ کو بھی قید کر لیا گیا تھا۔ لہذا آپ جن کی قید میں آئی تھی ان سے کہا کہ دیکھو میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، لہذا اس طرح مجھے لونڈی بنا کر نہ رکھا جائے، لہذا میں آپ سے مکاتبہ کر لیتی ہوں۔ مکاتبہ کیا؟ لکھا لینا کہ دیکھو میں آپ کی قید میں آ گئی، لہذا اتنے میں پیسے آپ کو دوں گی، وہ دینے کے بعد آپ مجھے چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ لہذا جب یہ معاملہ طے پایا تو اس کے بعد اب مالی تعاون کی ضرورت تھی، ڈیل تو ہو گئی، تو آپ جویریہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں مکاتبہ کر کے آئی ہوں، اور جس کے حصے میں میں آئی ہوں اس سے میں نے مکاتبہ کر لیا ہے، لہذا اس تک رقم مجھے پہنچانا ہے اور آزاد ہونا ہے۔ تو محترم سامعین ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس دو چوائس ہے، ایک تو یہ ہے کہ مال تمہیں دے دیا جائے گا، تم آزاد ہو جاؤ گی اور اپنے خاندان قبیلے والوں کے پاس چلی جا سکتے، لیکن دوسرا اعزاز تمہیں یہ دیا جا سکتا ہے کہ تمہیں آزاد کر کے میں خود اپنی بیوی بناؤں گا بطور اعزاز۔ لہذا محترم صاحب انہوں نے خود آگے بڑھ کر حضرت جویریہ نے اپنے گھر والوں، خاندان، قبیلے والوں کے پاس جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی اور آپ نے اس نکاح کو قبول کیا۔ اور محترم سامعین دیکھیے یہ نکاح کیا ہوا بنو مصطلق کا، جو ہی مدینے میں یہ اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے، تو بنو مصطلق کے اس خاندان کے جتنے لوگ صحابہ کے قیدی بن گئے تھے ان تمام نے یہ کہا کہ جب اللہ کے رسول نے جویریہ سے نکاح کر لیا ہے تو یہ جو قیدی ہے بنو مصطلق کے یہ تو ہمارے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، اللہ کے رسول کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، لہذا اب انہیں غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ سبحان اللہ، تمام لوگوں نے، تمام صحابہ نے جتنے قیدی تھے سب کو آزاد کر دیا، اسی وقت سارے لوگ آزاد ہو گئے۔
تو محترم سامعین، جب ان لوگوں نے خود دیکھا کہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا گیا، ارے ہمیں آزاد کر دیا گیا، عمر اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یوں ہی آزاد کر دیا جائے، بڑی بات تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمیں غلام بنا کر آزاد کر دیا گیا اور اتنا بڑا مقام ہمیں عطا کیا گیا ہے، تو محترم سامعین اس کے بعد بنو مستلق کے تمام لوگ مشرف با اسلام ہو گئے۔ دیکھیے مصلحت، یہ حکمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کرنے کی کہ کئی لوگ مشرف با اسلام ہو گئے، جہنم کی کھائی سے بچ گئے، آخرت کے معاملے سے بچ گئے، لوگ ہمیشہ کی جہنم سے بچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دور اندیش، انہیں معلوم تھا کہ کس طرح لوگوں کو اسلام سے قریب کیا جا سکتا ہے، کیا مصلحتیں ہو سکتی ہیں، کیا حکمتیں ہو سکتی ہے۔ لہذا محترم سامعین، جو ہی اللہ کے رسول نے آپ کو نکاح میں لیا، سارے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا گیا اور سارے قبیلے والے اس اعزاز میں مشرف با اسلام۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کرتی تھی کہ میں نے جبیریہ سے بڑھ کر اپنے قبیلے کے لیے خیر و برکت والی عورت کسی کو نہیں پایا، اپنے قبیلے کو بڑا خیر سے نواز دیا، اسلام کی نعمت سے بہرور کر دیا۔ تو محترم سامعین، اللہ کے رسول نے یہ جو نکاح کیا ہے اس لیے کیا تھا، یہ حکمت بنہا تھی۔ اسی طرح محترم سامعین، 10واں نکاح حضرت سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا سے ہوا کا۔ صفیہ کون تھی؟ یہ بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ غزوہ خیبر میں اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول نے اس بیوہ سے شادی کی۔ یہ بھی جب غزوہ ہوا تھا قیدی بن کر، دحیہ کلبی ایک صحابی ہے، ان کے ماتحت آ گئی تھی، قیدی بن کر ان کے لیے وہ حصے میں آ گئی تھی۔ تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو یہ سردار کی بیٹی ہے، لہذا اس کے شایانہ شان ہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ لہذا مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے۔ لہذا جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے ان کے سامنے دو باتیں رکھی کہ دیکھو تمہیں آزاد کر دیا جائے، اور آزاد کرنے کے بعد اللہ کے رسول آپ کو اپنی زوجیت میں لے لیں گے، یا پھر تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا جائے گا اور خاندان والوں کے پاس جو کہ مشرک تھے، اللہ پر جن کا ایمان نہیں تھا، ایسے لوگوں کے پاس بھیجنا ہے، یہ تمہارا اختیار ہے۔ جب انہیں اختیار دیا گیا تو محترم سامعین، انہیں بھی اس وقت، حالانکہ قبیلے والے موجود ہیں، خاندان والے موجود ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس یہودیت پر، میرے اس غلط مذہب پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دوں گی۔ اختیار دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے کو انہوں نے خود پسند فرمایا، جس کے سبب محترم سامعین اس قبیلے کے بھی بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً قبائل کی جب عورتوں سے نکاح کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کو مضبوط کرنے کے لیے، ان سے جو رشتے جو بکھرے پڑے تھے انہیں قریب لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا تھا۔ آخری نکاح سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے آپ کا ہوا۔ اصل میں آپ کا نام برہ تھا، اللہ کے رسول نے بدل کر میمونہ رکھا۔ یہ آپ کی آخری بیوی ہے اور ابو رحم بن عبد العزیٰ کی بیوہ تھی، آخری بیوی بھی بیوہ تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں فرماتی ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں بڑی متقی، تقوی شعار اور صلہ رحمی کرنے والی خواتین میں سے تھی، بڑی متقی پرہیزگار حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ نے ان سے شادی کی کیونکہ ان کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی تنہا تھی، بیوہ تھی، شوہر موجود نہیں تھا، تنہائی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لہذا اللہ کے رسول نے صلہ رحمی کرتے ہوئے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، جس کے سبب ان کے خاندان والوں کی بھی عزت افزائی ہوئی، جو آپ کی مدد کرنے کے لیے آگے کے مرحلوں میں معاون ثابت ہوئے۔ تو محترم سامعین، مختصراً میں نے آپ کے سامنے فرداً ہر بیوی کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی حکمتیں و مصلحتیں بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے نکاح کیے تو کس لیے کیے تھے۔
آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہر نکاح کے پیچھے کئی مقاصد، کئی حکمتیں، کئی مصلحتیں ہم نے مختصراً ذکر کیا ہے، ورنہ آپ غور و فکر کرنے لگ جائیں گے، کئی مسائل کو، کئی مصلحتوں کو آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور محترم سامعین، جب اس طرح کا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو باریکی بینی سے پڑھنے کی کوشش کریں اور ان تمام چیزوں کو اپنی معلومات میں رکھیں تاکہ آگے والے کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ اور محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ اس طرح کے حملے یہ پے در پہ ہوتے چلے آئے ہیں پچھلے زمانوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ ایسے اوقات میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم جوش و جذبات میں کام تو کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھو، دشمن بڑا سرکش اور چالباز ہے۔ وہ گیم کھیلنا چاہتا ہے، چاہ رہا ہے اور گیم کھیل بھی رہا ہے، اور مسلمانوں کو مہرا بنا رہے ہیں۔ ذرا مسلمان جوش و جذبات سے بالا تر ہو کر ان کے مقصد کو سمجھیں کہ یہ اس طرح کے مسائل کیوں پیدا کر رہے ہیں، اس طرح کے سوالات کیوں اٹھانا چاہتے ہیں، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آنچ لانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود معترف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک، صاف اور ہر ایک کے لیے اسوہ، نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے۔ یہ غیر مسلمین کا اعتراف ہے، یہ آپ کی زندگی پڑھنے والوں نے یہ اعتراف کیا ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، یہ بات یاد رکھو، جوش و جذبات میں آنا نہیں ہے، ہمیں کام کرنا ہے، آہستہ سے کیجئے لیکن پائیدار کام ہونا، وقتی نہیں۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم ضرور اہل کتاب سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، من قبلکم تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا اور جو مشرک لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جانوروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف سے تمہیں اذن کثیرہ، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننے کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی باتیں یہ کریں گے، ان کی زبانوں سے ایسی باتیں نکلیں گی، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ قرآن دے رہا ہے ہمیں اصول، ایسے حالات میں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا فَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ اگر تم ایسے حالات میں صبر سے کام لوگے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہی تو اصل حوصلہ ہے، یہی تو اصل جوامردی ہے، یہی تو اصل سمجھداری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں وَإِن تَصْبِرُوا، دو کام کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ آج نہ ہمارے پاس صبر ہے نہ تقوی ہے۔ اللہ کے رسول پہ جان فدا، کوسی جان ہے یہ مردہ، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے۔ جس جان میں ایمان نہ ہو، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی تڑپ نہ ہو، یہ جان کیا اللہ کے رسول پہ فدا ہو سکتی ہے؟ مردہ جانیں ہیں یہ۔ ہمارے فدا ابی و امی، ماں باپ قربان۔ ارے یہ کون سے ماں باپ ہے کہ جو اپنی اولاد کو رسول کی سیرت کی تعلیم نہ دے سکے؟ ایسے ماں باپ قربان کیے جائیں گے اللہ کے رسول پہ؟ کیا لائق ہو سکتے ہیں؟ ارے محترم سامعین، جواب مردی کا مظاہرہ کیجیے، عملی زندگی میں ڈھائیے کردار کو اللہ کے رسول۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صبر و ضبط کے ساتھ اپنے اندر کو ایمان کی روشنی سے منور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے آپ میں اتاریے۔ زندگی کا ہر مسئلہ، جسم کا ہر انگ اللہ کے رسول کی تابع ہو جانا چاہیے۔ گرچہ کہ میرے سر کے بار کا مسئلہ ہو، گرچہ کہ میرے چہرے کا مسئلہ ہو، گرچہ کہ میرے لباس کا مسئلہ ہو، گرچہ کہ میرے ٹخنے سے اوپر یا نیچے پیجامہ رکھنے کا مسئلہ ہو، زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اپنائیے۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ یہی ہے
کہ ہم صرف زبانی دعوے دار ہیں، صرف ہماری زبان چلتی ہے، ہمارا عملی کردار اس معاملے میں بہت پیچھے ہے۔ عملی کردار ہمارا دیکھیے، ہم کس کے تابع ہیں؟ یہودیوں کے تابع ہیں۔ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہی سن رہے ہیں، وہ جو دکھانا چاہ رہے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلم نوجوان بچے ساری عیسائی مشنری کے دیوانے، انہی کا فیشن ہونا، وہی امریکہ کا مال ہونا، وہاں کا ہی آئیڈیل ہونا، وہاں سے ہی آنا، اور رہے بچے کچھ لوگ ساری بالی ووڈ کی دیوانی نوجوان نسل، سارے ہجرے، مردے، فحاش، زناکار، بدکار لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ ایسے بدکاروں کے سینکڑوں نام ہماری زبان زد ہے، لیکن محترم سامعین کوئی ترتیب سے اللہ کے رسول کی بیویوں کے نام بتائے تو بات ہو۔ سچی محبت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اونچ نیچ کو معلوم کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی زندگی ویسی تھی تو ہماری زندگی ایسی ہو۔ تو لہذا محترم سامعین یہ بات یاد رکھیے۔ دوسری اہم بات محترم سامعین، دیکھیے ہمارا جو دشمن ہے خصوصاً سیاسی چال بازی اپنا رہا ہے، سیاست کے ذریعے سے مذہبیت کو آڑے لا کر یہ گیم کھیلتے ہیں۔ لہذا محترم سامعین ہمارا نظریہ بھی ایک سیاسی ہونا چاہیے کہ جس میدان سے، جس قانون کے تحت اور جس سوچ سے وہ ہمیں اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، جذبے بھی لانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لائن پر آ کر، اسی مقام پر آ کر اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ ہم نے کوئی دوسرا راستہ اپنایا وہ کامیاب ہو جائے گا، ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، آج ایک بولنے والا بولا وہ چلا گیا، لیکن یاد رکھو کل کوئی اور بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے مسئلے احتجاج سے ختم نہیں ہوتے۔ کب تک احتجاج کرتے آپ؟ آج ایک پیدا ہوا، کل ایک پیدا ہوئی تھی تو آج ایک پیدا ہوا، پھر کل ایک پیدا ہوگا، اور یہ پیدا ہونے والے لوگ ہیں، ان کا جواب ہے ہماری عملی زندگی اور ایسے ذرائع کا استعمال جو کہ قانونی حد بندیوں میں رہ کر ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو لہذا اس چیز کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے محترم سامعین، جب بھی حکومتوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف سازشیں کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایسی کرسیوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میں سیاسی نظریے پر یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ سن 7 ہجری میں جو ہے ایران کا بادشاہ خسرو پرویز کو اللہ کے رسول نے خط لکھا، ایک اسلام کی دعوت دی، حقائق سامنے رکھا، بتا دیا، لیکن وہ اپنی کرسی کے غرور میں تھا، جیسا کہ آج ہمارا دشمن ہے، کرسی کے غرور میں لطف اٹھاؤ، میرا شہر، میرا ملک، میں سپر پاور ہوں، میرے ہاتھ میں ہر چیز موجود ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں، پارلیمنٹ میرا، قانون میرا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، یہی سوچ کا مالک تھا۔ لہذا اس نے گھمنڈ میں اپنے متکبر ذہن کے سبب اس نے اللہ کے رسول کے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لہذا گستاخی ہو گئی، اللہ کے رسول کے پیغام کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ محترم سامعین، اس کے بعد اس کے کچھ ایلچی قاصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان یمزق کل ممزق، جس نے ٹکڑے ٹکڑے میرے خط کے کیے ہیں وہ بھی ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا، اس کے حصے بھی اڑ جائیں گے، اس کے پرخچے بھی الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ان قاصدوں سے جو ایران سے آئے تھے کہ آج ہی کی رات خسرو کے گھر میں بغاوت ہو چکی ہے۔ دیکھیے گستاخی کا انجام، اس کے گھر میں بغاوت ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹوں کا قتل کر دیا گیا۔ سپر پاور ملک والا تھا، وہ بڑا بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹوں کو قتل کر دیا، اور اس کا ایک بیٹا شیروائے نے خود اپنے باپ کا سر قلم کر دیا۔ تو محترم سامعین، اس طرح گستاخ رسول کا انجام ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی ٹھاٹ باٹ کے سبب کچھ دن کا یہ جو اقتدار ملا ہے، چند دنوں کے لیے یہ جو کرسی ملی ہے، اگر اس کو وہ اپنی شان سمجھ کر، اپنی قوت سمجھ کر
گستاخی کر رہا ہے تو محترم سامعین وہ وقت بھی قریب ہے کہ جس طرح خسرو کے پرخچے اڑ گئے ان کی حکومت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے ایسے لوگ خانہ جنگی مبتلا ہوں گے، آپس میں قتال کریں گے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کریں گے، اس طرح تہس نہس ہو جائیں گے۔ لہذا جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ تو محترم سامعین یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے لانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے متعلق ضروری تھی۔ لہذا جتنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہے انہیں مستحضر رکھتے ہوئے جہاں کہیں بھی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا، آپ کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سنی ہوئی باتوں میں اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و رضا کا پہاڑ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوی کو پیدا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم۔